اتنی اسیری اور قید کے بعد اتنی مشقت مولانا اعظم طارق کے ساتھ قربت آپ کی رہی، ان کی تربیت میں بھی آپ رہے، صحبت میں رہے، اور اتنا جماعتی کام کرنے کے بعد اچانک سے آپ سٹیج سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، مرکز سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک یونٹ کی اس تک آ جاتے ہیں، لمٹ تک آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تقریباً میرے پاس سینکڑوں سوال کل سے ایسے آئے کہ آپ نے حافظ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اتنی مطلب تکلیف دہ زندگی، جیل اور جماعت کا کام کرنے کے بعد اچانک سے جب ہمیں آپ کی ضرورت پڑی، آپ جیسے لیڈر کہہ لیں، قائد کہہ لیں، تو آپ منظر سے غائب ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ پہ جماعتی ذمہ داری جب تک تھی الحمدللہ میں نے جماعتی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھائی ہے اور اپنی طرف سے کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ذمہ داری چلی گئی تو اس کے بعد میں نے بلا وجہ ذمہ دار بننے کی کوشش نہیں کی ہے. اور ذمہ دار مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے میدان بھی خالی کیا ہے. اور ایک بات جو اس میں بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، یا صلاحیت سے ہٹ کے ایک انسان کے پاس کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک جذبے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو وہ ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. الحمدللہ میری وابستگی کل بھی تھی، آج بھی ہے، مرتے دم تک رہے گی. اور کام کا انداز آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے تبدیل کر دیا. اب بھی الحمدللہ محدود رہ کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ کو مرکز کی طرف سے کسی عہدے کی آفر ہوئی ہے نا؟ آپ کو جماعت دیکھیے کی یہ طرف تو سے جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اسی وقت بھی مجھے آفر ہوئی تھی مرکزی جنرل سیکرٹری کی، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر نہ تو اتنی صلاحیت تھی اور نہ ہی میں اس ذمہ داری کا اہل تھا، اور اب بھی اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھا سکوں. تو اس وقت بھی مجھے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی آفر ہوئی تھی. تو میں نے اپنی جگہ ڈاکٹر خالد نواز فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہنگو والے دوست تھے، میں نے اپنی جگہ ان کا نام پیش کر کے، بلکہ ان کو میں نے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کر کے ان کو میں نے بنوا دیا تھا اپنی جگہ پہ. ورنہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن یہ تھا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کر لوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری میں ڈاکٹر خالد نواز فاروقی صاحب کو دے. نہیں، آپ علاقے سے بھی بالکل پیچھے ہٹ گئے، ادھر بھی کوئی جماعتی کام میں دیکھیں میرا بھی اپنا زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، زندگی کے حصے میں اپنی کچھ مصروفیات، پھر بندے کی آگے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ مصروفیات ہوتی ہے. اب میرے پاس ایک مرکز ہے، ایک مسجد ہے جہاں کی میری اپنی مصروفیات ہیں، میری اپنی آپ اس کو میرا کاروبار کہہ دیں یا اس کو بھی آپ کوئی مشنری چیز کہہ دیں کہ میرے اپنے سکول ہیں، ان سکولوں کو میں ٹائم دیتا ہوں. ٹف شیڈول ہے میرا، میں صبح سویرے نماز سے پہلے اٹھتا ہوں اور رات دیر تک میری ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ میں کسی اور کام کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. اور الحمدللہ ان کاموں میں بہت